برادران اسلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. باذہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، عقیدت اور محبت کے ساتھ کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے بسوں کے بس، بے چاروں کے چارہ، انی سے بے کساں، چارہ سازے درد منداں، سیاح لامکاں، نابش ہفت آسماں، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تمام مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس رب کریم نے اپنے کرم سے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا۔ الحمدللہ، جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم کو ہر اس چیز سے نفرت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانتا ہو، اس کی پرستش کرتا ہو، اس کو اپنا خدا مانتا ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہم کو اس کام سے طبعاً نفرت ہے۔ الحمدللہ، کبھی کسی مسلمان کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر اس بات کی طرف نہیں گئی اب تک الحمدللہ کہ کوئی پتھر کو دیکھے تو کہے ہمارا خدا ہے، کسی درخت کو دیکھے تو کہے ہمارا خدا ہے، چاند و سورج کو دیکھے تو کہے خدا ہے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام نے تو فرعون نمرود کے سامنے یہ حجت قائم کی تھی، کیونکہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو خدا نہیں ہے، اور لوگ مانتے تھے اس کو خدا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اس کو خدا نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا تو خدا نہیں ہے، میرا خدا ایسا طاقتور ہے کہ وہ زندے کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے دل بہلانے کی بات کی اور کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں،
چنانچہ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا. ایک قیدی کو آزادی ملنے والی تھی، چھوٹنے والا تھا، اور دوسرے قیدی کو سولی کی سزا ہونے والی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہیں دیکھو یہ جو شخص ہے اس کو سولی دینے والا تھا میں، لیکن اس کو میں آزاد کر دیتا ہوں. جو مرنے والا تھا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اور جو چھوٹنے والا تھا اس کو میں مار دیتا ہوں. اس کی سوچ دیکھیے کیسی ہے. کیا اللہ ایسا کرتا ہے کہ جو مرنے والا اس کو بچا لے اور جو بچنے والا اس کو مار دے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ نہ صرف وہ زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، بلکہ وہ زندے میں سے مردہ پیدا کرتا ہے، پھر مردے میں سے زندہ پیدا کرتا ہے. جیسے کہ مرغی، انڈا دینے والی مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا پیدا کیا، انڈا مردہ ہے، زندے سے مردہ پیدا کیا انڈا، پھر اس مردے انڈے سے پھر سوزا پیدا کیا زندہ. یہ اللہ کی شان ہے. وہ ایسا طاقتور ہے، قدرت والا ہے کہ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. ابو جہل جاہلوں کا باپ قبرستان سے پرانی گلی ہوئی ہڈی لے کر آیا، گلی ہوئی پرانی ہڈی لے کر آیا حضور کی بارگاہ میں. کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو پھر زندہ کرے گا. یہ تو مردے کی ہڈی لایا ہوں میں، بالکل بوسیدہ ہو گئی ہے، بربرا ہو رہی ہے. اس ہڈی میں اللہ کیسے جان ڈالے گا؟ یہ تو گل گئی ہڈی. ہڈی کو پکڑ کے اس طرح توڑ رہا تھا اور ہڈی کو نیچے گرا رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ پرانی بوسیدہ ہڈی میں اللہ کیسے جان ڈالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا. سورہ یاسین کی آخری آیات میں اس کا جواب موجود ہے. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. محبوب تم فرماؤ اللہ ایسا زندہ کرنے والا ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ تھے ہی نہیں، تو اللہ نے تم کو پیدا کر دیا. یہ تو ہڈی ہے، کچھ نہیں تھے تو پیدا کر دیا. یہ تو ہڈی ہے. اللہ پاک قادر ہے کہ ہڈی کو پھر سے زندگی دے دے. اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، انسان کی باڈی میں ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک چھوٹی سی ہڈی ہے، بالکل باریک سی چھوٹی سی ہڈی ہے. انسان چاہے قبر میں گل جائے، سڑ جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے جیسے کافروں کو جلاتے ہیں، یا پانی میں ڈوب کے مر جائے، سڑ جائے، لیکن وہ ہڈی جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ہے، چھوٹی سی ہڈی، نہ وہ آگ جلاتی ہے، نہ پانی سڑاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے. اس کی وہ ہڈی وہ جوں کی تو رہتی ہے. اللہ پاک اسی ہڈی سے پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. تو ہمارا خدا ایسا طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر ہمارا کامل یقین ہے. الحمدللہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں. تو جیسے ہمارے آپ کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، بچپن سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں. اماں نے کہا بیٹا خدا ایک ہے، باپ نے کہا بیٹا خدا ایک ہے، مسجد کے امام نے کہا بیٹا اے اللہ کے بندو اللہ ایک ہے، سبوں نے کہا اللہ ایک ہے، پیر و مرشد نے کہا اللہ ایک ہے. تو ہم ایک اللہ کے ماننے والوں کے ماحول میں کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے. ماحول ہم کو ایسا ملا جہاں خدا وحدہ لا شریک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے. ماں نے بھی کہا اللہ احد، باپ نے بھی کہا اللہ احد، ہمارے بڑے بھائیوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے، سبوں نے کہا اللہ ایک ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا، شرک ہی شرک تھا. کوئی ایک خدا کا ماننے والا اس وقت موجود نہیں تھا. بتوں کی پرستش ہوتی تھی. خود سیدنا صدیق اکبر کی ماں بت کی پوجا کرتی تھی، آپ کے باپ بت کی پوجا کرتے تھے، آپ کا بچہ بت کی پوجا کرتا تھا. ماحول کیا ہے؟ پورا مشرکانہ ماحول ہے. بولیے، مشرکانہ ماحول ہے. اور ہم کو جو ماحول ملا اسلامی ماحول ملا. صدیق اکبر کو مشرکانہ ماحول ملا. اس کے باوجود قربان جائیں صدیق اکبر کے عقیدے پر ہم سب. پیدا ہونے کے بعد صدیق اکبر پیدا ہونے کے بعد کبھی کسی بت کو اپنا خدا نہیں مانا، جبکہ ماں مان رہی ہے، باپ مان رہے ہیں، سارا گھر مان رہا ہے خدا، دوسروں کو خدا مان رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے کبھی غیر کو خدا نہیں کہا. اپنی ماں کے پیٹ میں تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی والدہ پوجا کرنے کے لیے جاتی تھی، بتوں کو پوجا کرنے جاتی تھی. صدیق اکبر ماں کے پیٹ میں پیدا نہیں ہوئے گی. آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میں بت کے سامنے جھکنا چاہتی تھی، ابو بکر اس وقت میرے پیٹ میں تھے، مجھے جھکنے نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر. صدیق اکبر سے پوچھا گیا پیدا ہونے کے بعد، آپ کی ماں کہتی ہیں کہ جب آپ ان کے پیٹ میں تھے تو بت کے سامنے جھکنے نہیں دیا اپنی ماں کو. تو کہا ہاں میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے جانتا تھا میری ماں کہاں جا رہی ہے، کیا کرنے والی ہے، بت کے سامنے جھکنے والی ہے، تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں ٹھہر جایا کرتا تھا. اس لیے ٹھہرتا تھا تاکہ میری ماں کو جھکنا نہ آئے بت کے سامنے. اللہ، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. قربان جائیں صدیق اکبر کی عقیدت پر. سبحان اللہ، اللہ اکبر. افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق، جو سارے دنیا میں نبیوں کے بعد انسانوں کی جماعت میں سب سے افضل ترین انسان جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. یہ شرافت اور کون لا سکتا ہے؟ بولو، یہ صفت اور کون لا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہے پھر بھی ماں کو خود جھکنا تو دور کی بات ہے، ماں کو جھکنے نہیں دے رہے ہیں. یہ صدیق اکبر کی وحدانیت پر عقیدہ اتنا کامل اور مکمل ہے سبحان اللہ کہ الحمدللہ کہ ہم سب قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدے پر. محترم دوستو، تو ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو شرک سے نفرت ہے. بولیے، شرک سے نفرت ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی تعظیم بھی کرتے ہیں، نبی کا ادب بھی بجا لاتے ہیں، نبی سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن نبی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. عبادت تو خدا کی کرتے ہیں کیونکہ خدا ہمارا ایک ہی ہے. محبت نبی سے محبت ہے اور عبادت خدا کی ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت محبوب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے. چنانچہ حضور کی محبت میں کٹنا مرنا تو مسلمان ہمیشہ اپنے ذہن و فکر میں بسا کر رکھتا ہے. جیسا کہ ابھی آج ہی کی تازہ خبر اخبار میں نے پڑھی، سیاست اخبار میں، کہ باہر ملک میں، شاید یہ امریکہ کا واقعہ ہے، ایک اللہ کے عاشق رسول بندے نے ایک ایسے شخص کو ختم کر دیا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا. وہ قادیانی تھا اور وہ خود سے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. تو اس عاشق رسول نے اس کو ختم کر دیا، ختم کر دیا.
نام ہے تنویر احمد. اخبار میں تفصیل موجود ہے. تنویر احمد نے جو کام کیا کس کی محبت میں کیا؟ نبی کی محبت. ممتاز احمد قادری شہید نے جو گورنر کو گولی ماری، کیوں ماری؟ نبی کی محبت میں. گستاخ رسول مسلمان کو پسند نہیں، نہ برداشت کر سکتا ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہے فقیر آپ سے کہ مسلمان حقیقت میں وہی مسلمان ہے جو نبی کی محبت اپنی جان سے زیادہ رکھے. کس سے زیادہ؟ اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت. وہی تو ایمان والا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا ابو بکر اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو، کتنی محبت ہے تمہارے دل میں میری بتاؤ. تو سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ عمر اپنی جان کے بعد، اپنی جان کے بعد کسی کو زیادہ چاہتا ہے تو آقا آپ کو چاہتا ہے. حضور نے فرمایا عمر ابھی تو مومن ہی نہیں ہوا. کہ حضور پاک نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا عمر فاروق. پھر فرمایا بولو عمر اب کس کی محبت ہے؟ حضرت عمر پکار اٹھے یا رسول اللہ علیہ السلام اب عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. آپ حقیقت یہی تھی. تو حضور نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا الآن یا عمر، ہاں عمر اب تم مومن ہوئے، اب تم ایمان والے ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی محبت جان سے زیادہ ہونی چاہیے اور وہی سچا ایمان والا ہے. اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. ممتاز احمد قادری نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. تنویر احمد نے جان کی پرواہ نہ کی. مارا گستاخ رسول کو خود پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنا نام لکھوایا کہ میں نے قتل کیا ہے اس بدماش کو کیونکہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس لیے میں نے قتل کیا اس کو. ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا تنویر احمد نے. اب قانونی کارروائی ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا تنویر احمد کو منظور ہے. انکار نہیں ہے، اقرار ہے کہ میں نے گستاخ رسول کو مارا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام سے ایسی محبت کہ حضور کی محبت میں مال بھی قربان کیا اور جان بھی قربان کی. دونوں چیزیں قربان کر دیا. ایسا نہیں کرنے والے تھے نہیں ہوئی قربانی، میں تو مال دیتا تھا لیکن وقت ایسا نہیں آیا، میں تو جان دے دیتا لیکن ایسا وقت نہیں آیا. ایسا نہیں ہے. یہاں ہو چکا، مال بھی دے چکے، جان بھی دے چکے. غور کیجئے جب حضور نے غزوہ کی تیاری کے لیے اعلان فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان گئے اور اپنے مکان سے پورا ساز و سامان جو کچھ گھر کے اندر تھا سب اٹھا لائے. کپڑے، کھانے کے برتن، پکانے کا سامان، ہانڈی، چولہا، جھاڑو لگانے کی جھاڑو بھی لے آئے. حضور نے فرمایا تھا لاؤ ابو بکر جو خدا کا دیا ہوا مال تمہارے پاس ہے لاؤ خدا کی راہ میں خرچ کرو. سب اٹھا لائے، حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی ٹاٹ لپیٹ لیا. بدن چھپانا فرض ہے، چونکہ ستر چھپانا فرض ہے اس لیے آپ نے ٹاٹ لپیٹ لیا. ببول کی کانٹیوں سے اس کے دامن کو بند کر لیا. سب اٹھا لائے. حضور نے اس کیفیت کو دیکھ کر فرمایا تھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو؟ یہ سب اٹھا لائے. تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا سنو. مسلمانوں اس کو دل کی تختی پہ نقش کرو. فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں
گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا ہے؟ چھوڑا ہے آقا، گھر والوں کے لیے چھوڑا میں نے. کیا چھوڑا ابو بکر تم نے؟ کیا چھوڑا؟ نبی جانتے ہیں سب لے آئے، پھر کہہ رہے ہیں چھوڑاؤ. کیا چھوڑا تم نے؟ تو صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، پروانے کو چرا تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. حضور میں نے آپ کو چھوڑا ہے اور کچھ نہیں، میرے گھر والوں کے لیے آپ بس ہے. سرکار آپ زندہ ہیں تو پھر کیا غم، آپ سلامت ہیں تو آقا میں کیا غم ہے. ایسے عاشق رسول، حضور کی موجودگی، حضور کا دیدار، حضور کی صحبت، حضور کی معیت ہی ان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ. حضور کی محبت میں سب قربان کر رہے ہیں. مال دے دیا، یہ مال کی قربانی ہے. اور مال ہم لوگ بھی دیتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن کتنا دیتے ہیں؟ کل مال تو نہیں دیتے ہیں، مال کا تھوڑا سا حصہ دیتے ہیں. جب کبھی مانگا جاتا ہے لاؤ بھائی یہ کام کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مال پیش کرو، تو کوئی کسی نے 1000 دیا، کسی نے 500 دیا، کسی نے 10,000 دیا، کسی نے 20,000 دیا، کسی نے 1,00,000 دیا. مال پورا نہیں ہے یہ مال کا کچھ حصہ ہے. لیکن صدیق اکبر سے میرے آقا نے فرمایا لا اپنا مال سب اٹھا لائے. تن کا نہیں چھوڑا، تن کا کاڑی، گھر میں کاڑی نہیں چھوڑی، سب اٹھا لائے. یہ جانثاری، یہ فداکاری، یہ قربانی صدیق اکبر ہی کی شایان شان ہے. یہ تو رہا مال کی قربانی. اور غار ثور میں جو 2000 سال پرانا سانپ تھا، نبی کی آمد کے انتظار میں وقت گھڑیاں گزار رہا تھا. جب رسول پاک علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے آئے، اب سانپ نکل کے دیدار کرنا چاہتا ہے، نبی کا راستے بند. صدیق اکبر نے راستے بند کر دیے. جو پاؤں جس سوراخ پہ آپ کا لگا تھا، وہ سوراخ والے پاؤں کے پاس آیا اور اس نے آپ کے پاؤں کو 17 مرتبہ کاٹا. 2000 سال پرانا سانپ 17 مرتبہ کسی انسان کو ڈس لے کیا حال ہوگا؟ بولیے. پورا زہر چڑھ گیا. کوبرا سانپ ایسا ہے، اگر وہ سانپ کاٹ لے 1 سیکنڈ میں انسان کی موت ہو جاتی ہے. 1 سیکنڈ کافی ہے اس کے لیے مرنے کے لیے. لیکن نبی پاک صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اور سانپ ایک بار نہیں 17 مرتبہ کاٹا. تو صدیق اکبر کو تو 1 منٹ میں مر جانا چاہیے تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا. صدیق اکبر کیسے ختم ہوتے؟ رسول کا سر ابو بکر کی گود میں موجود ہے. اور کیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا تھا، تو فرعون کی آگ نہ جلا سکی. صحیح ہے؟ نمرود کی معاف کرنا، نمرود کی آگ نہ جلا سکی ابراہیم علیہ السلام کو، بلکہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. نور محمدی کا فیضان ہے. اور یہی نور محمدی جب اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، گردن پہ چھری چل رہی لیکن چھری گلا نہیں کاٹ رہی ہے. یہ نور محمدی کا فیضان ہے. تو نور محمدی اگر ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں ہو تو جلنے سے محفوظ ہو جائیں، اگر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں ہو تو کٹنے سے محفوظ ہو جائیں، اور صدیق اکبر کی گود میں محمد مصطفیٰ ہو تو بس وہ انتقال کرنے سے محفوظ ہو جائیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں حضور کا سر اور صدیق اکبر ختم ہو جائے،
ایسا ہو ہی نہیں سکتا. زہر چڑھا ضرور لیکن وہ زہر سے آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی اس وقت، بلکہ سرکار نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، زہر جو چڑھ گیا تھا پورے بدن میں اتر گیا. یہ واقعہ بہت مشہور ہے، سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں وہ کمال رکھا ہے. ارے سرکار کی ذات پاک تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. حضور کا نام پاک ہی اتنا باکمال ہے کہ اللہ پاک نے اپنے عزت و جلال کی قسم یاد کر کے فرمایا، قسم ہے میرے عزت و جلال کی جس میرے محبوب کے امتی کا نام محمد ہوگا، محمد اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلاؤں گا. یہ نام کا کمال ہے. محمد نام رکھو، جلنے سے محفوظ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اب یہ سرکار کا معاملہ ہے، حضور کی ذات پاک ہے، صدیق اکبر کی گود ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر نہیں تھی. بعض رافضی لوگ کہتے ہیں ابو بکر حضور کے ساتھ تو تھے لیکن خوف زدہ تھے، ڈر رہے تھے. تو ڈر کس لیے رہے تھے؟ اپنے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ڈر رہے تھے کہ میرا کیا ہوگا؟ نہیں. اگر اندیشہ تھا ابو بکر صدیق کو، خوف اگر کسی کا تھا تو حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، دنیا سے سانپ کاٹ چکا ہے، لیکن میرے آقا کا کیا ہوگا؟ حضور کی فکر آپ کو پریشان کر رہی تھی، ہے نا؟ ورنہ اپنی فکر کرتے ہوتے تو غار سے نکل کے بھاگ جاتے پہلے نکل، لیکن نہیں. 17 مرتبہ کاٹ رہا، سانپ بیٹھے ہیں، اطمینان و سکون سے حضور کی محبت میں جان نثار کر رہے ہیں. اور کریے ذرا، معمولی بات ہے. آدمی کو اگر کوئی زہریلی چیز نظر آتی تو ڈر کے بھاگتا ہے آدمی اس سے، لیکن یہاں کاٹ رہا ہے مسلسل اور ابو بکر بیٹھے ہیں اور حرکت نہیں کر رہے ہیں، آنکھ واہ نہیں کر رہے ہیں. ورنہ آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آدمی کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے، ہائے ہائے کرنے لگتا ہے آدمی، بچاؤ بچاؤ کی تک نعرے لگاتا ہے آدمی. لیکن صدیق اکبر ہے کہ حضور کے آرام کا اتنا خیال ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میرے سرکار کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے. حضور آرام فرما رہے ہیں. وہ آرام بھی فرماتے ہیں تو بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے. نبی کی آنکھ بند ہے لیکن دل بیدار ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. سب جب حضور پاک علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو فرمایا ابو بکر کس چیز نے تم کو غمزدہ کر دیا ہے؟ یا رسول اللہ اس کے اندر کوئی زہریلا جانور ہے جس نے مجھے 17 مرتبہ کاٹا ہے. حضور نے فرمایا پاؤں ہٹاؤ اپنا. پاؤں ہٹایا گیا، وہ زہریلا سانپ باہر نکلا اور حضور کی بارگاہ میں بڑے ادب سے صلاۃ و سلام پیش کیا. سانپ، زہریلا جانور، اللہ اللہ کیسی محبت ہے رسول کی. اس زہریلے جانور کے سینے میں حضور سے محبت کیا. تو اب جو لوگ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی کی محبت نہیں ہے. بولیے، نبی کی محبت نہیں ہے. مسجدوں کا افتتاح ہو رہا ہے، حرم کے امام کی آمد ہو رہی ہے، لاکھوں کا مجمع ہو رہا ہے، پوری میڈیا لگی ہوئی ہے، حکومت کے پورے کارندے لگے ہوئے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھ لیتے. نہیں، محبت ہی نہیں ہے. سجدے ہیں، سجدے ہیں، دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہے. یاد رکھو مسلمانوں، حرم کا امام ہو یا مدینے کا امام ہو یا مسجد اقصی کا امام ہو یا کسی اور جگہ کا امام ہو، بے شک وہ جگہ مقدس ہیں، ان جگہوں کا ہم احترام کرتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کا، مدینہ شریف کا، مسجد اقصی کا، کیونکہ ہم مسلمانوں کی وہ ایمانی اسلامی مراکز ہیں، ہم اس کا ادب کرتے ہیں. لیکن اگر وہاں کوئی ایسا شخص امامت کرتا ہو، ایسا آدمی
امامت کے عہدے پر فائز ہو، جس کے سینے میں رسول کی محبت ہی نہ ہو تو اس مقام پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ابو بکر بھی مکے میں تھے، ابو جہل بھی مکے میں تھا، بولو، ابو لہب بھی مکے میں تھا، عتبہ بھی مکے میں تھا، امیہ ابن خلف بھی مکے میں تھا، شیبہ بھی مکے میں تھا، سارے کفار و مشرکین جو تھے اس وقت سب مکے ہی میں تھے، اور ابو بکر بھی مکے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے میں جو محبت رسول کو رکھا، یہ محبت رسول ابو جہل کے سینے میں نہیں تھی نہیں، اس لیے حضور کی ہمیشہ برائی بیان کرتا تھا، حضور کو کم سے کم پیش کرتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، وہ ابو جہل آیا اور حضور کے تعلق سے بہت غلط جملہ بولا، اس نے کہا ہے محمد میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، یہ دشمنی کی بولی ہے۔ اس نے بدصورت کہا، تم بول رہے ہو وہابی لوگ کہ نبی ہم جیسے ہیں، تمہاری صورت دیکھو، تمہارا چہرہ دیکھو، کیا ہے تمہارا چہرہ، کیا ہے ہماری صورت، نبی جیسی ہے؟ ارے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، اب جتنے غلامی ہو سکتی ہے اتنے سارے غلام، ان کے غلاموں کے قدموں کی دھول میں جو رونق ہے وہ رونق وہابیوں کے چہرے پہ نہیں ہے، ہے نا؟ نہیں ہے، رونق کہاں سے آئے گی؟ جو رونق کا منبع اور مصدر ہے، جانے عالم جانے ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہیں سے ان کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، تو کہاں سے رونق ملے گی؟ ارے دیکھو، آپ کتنا ہی بڑا مرکیوری بلب لگائیں، اتنا بڑا، ویسے تو مرکیوری بلب کا سائز اتنا ہوتا ہے، ڈے لائٹ مرکیوری بلب اتنا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر فریم میں ہوتا ہے، کیس میں ہوتا ہے۔ آپ میں کہتا ہوں یہ مسجد جتنی بڑی ہے اتنا بڑا بلب بنا لے، کتنا ہی بڑا بلب بنا لے، اگر اس کا الیکٹرک سے کنیکشن نہیں ہے تو چلے گا نہیں، کتنا ہی بڑا لگا لے، کتنی ہی بڑی داڑھی رکھ لے، کتنا ہی لمبا جھبا پہن لے، کتنا ہی اونچا بنا باندھ لے، لیکن نبی سے کنیکشن نہیں ہے تو چمکے گے کہاں پہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل ہی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں۔ حضرات گرامی، تو رونق، نورانیت، تمکنت، ملاحت جو بھی ہے، ان سبوں کا تعلق سرکار کی ذات ہے، وہاں سے کنیکشن جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، غلامی کا کنیکشن ہے نا، یہ رشتہ ایسا ہے، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، یہ غلامی کی نسبت جتنی مضبوط ہوگی قسم خدا کی اتنا ہی نور سے منور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ ایسا دوست ہے ایمان والوں کا کہ وہ ظلمتوں سے، اندھیریوں سے نکال کر تمہیں نور تک لے جاتا ہے، نور تک لے جاتا ہے۔ وہ کہاں ہے نور؟ وہ نور مدینے میں ہے، وہ نور مدینے میں ہے، وہاں تک لے جاتا ہے، یعنی مطلب اس کا تعلق نورانی سرکار سے ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جب ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے
تو ان کو ظلمتوں سے اندھیریوں سے نکال کر انہیں نور تک لے جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اور کافروں کا کیا کام ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور جو کافر ہیں ان کے دوست تو شیاطین ہیں. ان کے دوست کون ہیں؟ شیاطین ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ نور کی طرف سے لے جا کر ظلمتوں میں پٹکتے ہیں, وہاں ڈالتے ہیں ظلمتوں میں. اس لیے ان گستاخان رسول کے چہروں کو دیکھو, قسم خدا کی, ایک عاشق رسول اگرچہ کہ وہ رکشہ چلانے والا غریب مسلمان ہو, لیکن عاشق رسول ہے, اس کے چہرے پر جتنی رونق اور جتنی نورانیت ہوتی ہے کسی بڑے سے بڑے بدبودار وہابی کے چہرے پہ نظر نہیں آتی ہے نا. یہ معاملہ ہے سمجھنے کا بھائی. چہرہ ہی تو نظر آتا ہے نا دنیا میں, اور کیا دکھتا ہے بولو؟ ایمان تو نہیں دکھ رہا سینے کا, ایک چہرہ تو نظر آ رہا ہے. چہرہ دیکھ کر ہی پتہ لگ جاتا ہے کتنا بڑا ایمان والا ہے. چہرہ دیکھ کے پہچانو, آنکھیں پیدا کرو چہرہ دیکھنے کی, اور آنکھیں پیدا ہوتی ہیں امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہونے سے. دیکھیے الحمدللہ یہ فقیر تو اسی در کا ایک ادنا غلام ہے. سرکار مفتی اعظم کی غلامی کا شرف حاصل ہے. الحمدللہ میرے پیر نے ایسا کچھ عطا فرما دیا, ہزاروں کا مجمع ہو, اس ہزاروں کے مجمع میں نظر اسی پہ جا کے پڑ جاتی ہے جو وہابی بدعقیدہ ہے. چھپ نہیں سکتا ہے, چھپ نہیں سکتا. جب اس گناہگار کی آنکھوں میں فیضان مفتی اعظم یہ ہے, تو بڑے بڑے جو متقی پرہیزگار آپ کے مریدین ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ الحمدللہ. تو میں بھی کہتا ہوں آپ بھی چہرہ شناس بنو, چہرہ شناس انہیں پہچاننے والے بنو. حضور کی محبت سب سکھاتی ہے, حضور کی محبت سب تمہیں اس قابل بنا دیتی ہے. حضور سے محبت رکھو, سرکار کی آل سے محبت رکھو, سرکار کے ازواج مطہرات کا ادب احترام بجا لاؤ, سرکار کے خلفاء راشدین سے محبت رکھو, غوث اعظم سے محبت رکھو, سرکار غریب نواز سے محبت رکھو, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے محبت رکھو, حضرت بابا فرید سے محبت رکھو, صابر پیا کلیری سے محبت رکھو, حضرت نظام الدین اولیاء سے محبت رکھو. جتنے اولیاء کرام ہیں مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, اللہ کا ہر ولی ہمارے لیے قابل محبت, قابل تعظیم, قابل احترام ہے, اور ان کی بارگاہوں سے ہم کو فیض ملا کرتا ہے. چاہے وہ کسی ولی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, سب اولیاء کا ادب ہم بجا لاتے ہیں, سب اولیاء کا احترام کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. اس مسجد سے ہمارا تعلق ہے, رضا جامع مسجد سے ہمارا آپ کا تعلق ہے. ہم یہاں کے مصلی ہیں, ہم یہاں اللہ کی بات کے لیے جمع ہوتے ہیں, یا واعظ و نصیحت کی بات سننے کے لیے آتے ہیں, محفل قادریہ میں آتے ہیں, ذکر اللہ کی محفل میں آتے ہیں. نسبت ہم کو یہاں سے ہے, ہم جانتے ہیں مرکز اہل سنت کو. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی مسجد کا ہم احترام بجا لاتے ہوں. جس مسجد میں ہم جاتے آتے نہیں ہیں, لیکن ہے وہ مسجد, ہر مسجد کا احترام کرتے ہیں, ہر مسجد کا احترام, جو سنیوں کی مسجد ہے. سمجھ گیا؟ تو ایسے ہی اللہ کے ولی جتنے ہیں دنیا میں, چاہے ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, کبھی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, ان کے آستانے پر گئے ہو یا نہ گئے ہو, لیکن وہ ہے اللہ کے ولی. تو اللہ کا ہر ولی ہمارے لیے قابل احترام ہے, قابل تعظیم. جتنی تعظیم کرو گے اللہ والوں کی, جتنا ادب کرو گے, جتنی محبت کرو گے نا, اللہ پاک اتنے ہی درجات میں بلندی عطا فرمائے گا. اللہ والوں سے محبت رکھو, ان کی عقیدت دل میں رکھو, اور ان کا احترام بجا لاؤ. اللہ پاک یقیناً اس کا بہترین صلہ آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا. محترم دوستو, اب آنے والا جمعہ جو ہے غالباً سرکار غریب نواز کے عرس کا جمعہ ہوگا, اور اسی نسبت سے مرکز اہل سنت کا جو ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ کا نام آپ جانتے ہیں, اللہ رسول غوث خواجہ رضا ٹرسٹ. اللہ رسول غوث خواجہ رضا ٹرسٹ باضابطہ یہ رجسٹرڈ ہے. الحمدللہ یہ فقیر اس کا خادم ہے, اور بھی بہت سے ہمارے احباب اہل سنت ہیں جو اس کے ٹرسٹیز ہیں.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غریب نواز بھی ہمارے ٹرسٹ کے نام میں شامل ہیں. اگر شامل نہ بھی ہو تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی یاد کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے محسن اعظم ہیں. بولیے, ہم سب کے محسن اعظم ہیں نا وہ. ارے ان کے آنے ہی سے تو اسلام پھیلا ہندوستان میں. اللہ کا کرم ہے کہ ہم آپ کے در سے نسبت رکھتے ہیں, آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ ہم سرکار غریب نواز کے غلام ہیں اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. تو سرکار غریب نواز کی عرس مبارک کی تاریخ قریب آ گئی ہے. 6 رجب المرجب کو آپ کا عرس ہوتا ہے. اب جو لوگ گئے ہیں عرس شریف میں شرکت کے لیے گئے ہیں قابل قدر ہیں, اور جو نہیں گئے کم از کم یہیں پر مرکز اہل سنت میں آپ کا عرس شریف منایا جائے. تو چونکہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے نماز سے پہلے تقریر ہو جائے گی سرکار غریب نواز کے عنوان پر, پھر نماز کے بعد جو ہے فاتحہ خوانی ہوگی. تو اب جو غریب نواز کے چاہنے والے ہیں, غریب نواز سے محبت رکھنے والے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہاں سبھی محبت رکھنے والے ہیں. کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو محبت غریب نواز سے نہ کرتا ہو, سب کرتے ہیں الحمدللہ. تو اب یہ کہ تبرکات کا اہتمام کرنا ہے, تو میں بار بار آپ سے نہیں کہوں گا کہ غریب نواز کے عرس کے لیے آپ کچھ عنایت کیجئے, دیجئے, لائیے, پیش کریے. بار بار نہیں کہوں گا, بس آپ کے علم میں لانے کے لیے یہ بات میں نے کہہ دی ہے کہ آئندہ جمعہ کو غریب نواز سرکار سلطان الہند کا عرس مبارک مرکز اہل سنت میں منایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مسلمانوں کو عزت و وقار عطا فرمائے, اور دشمنان اسلام کے جو منصوبے ہیں اللہ پاک ان سب منصوبوں کو ناکام بنا دے جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے. اللہ تعالیٰ تمام کو سرکار غریب نواز کی محبت عقیدت کے ساتھ آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جو راستے کے پاس بورڈ نظر آ رہا آپ کو, کالا بورڈ, وہاں پر مؤذن صاحب نماز کے بعد وہاں رہیں گے. تو جو بچے سمر کلاسز میں شرکت کرنا چاہتے ہوں, جو 1 مئی سے لے کے 30 مئی تک کلاسز یہاں چلیں گی, اور اس کلاسز کے لیے آپ کے تعلیم کا مکمل انتظام, آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہنے کا انتظام, اور یہیں رہیں گے تو انشاءاللہ کھانے کا سب انتظام فری مرکز کی طرف سے رہیں گا. مرکز کی طرف سے کوئی فیس نہیں لی جائیں گی, نہ پڑھائی کی فیس, نہ رہنے کی فیس, نہ کھانے کی فیس. رائے للہ خدمت ہے. نوجوان بچے, عمر کی کوئی قید نہیں ہے, بڑی عمر کے بچے بھی سمر کلاسز میں داخلہ لے سکتے ہیں, ایڈمیشن لے سکتے ہیں, چھوٹے بچے بھی لے سکتے ہیں. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 1 مہینے تک آپ کو دین کی تعلیم یہاں سکھائی جائے گی تاکہ وہ تعلیم زندگی بھر آپ کے کام آ جائے. وآخر دعوانا